ایک صحابی تھے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے، اکثر میں یہ حدیث بتاتا رہتا ہوں آپ کو، تو انہوں نے عرض کی کہ پیارے آقا میں درود جو میں استغفار وغیرہ کرتا ہوں، دعائیں مانگتا ہوں، اس کا اگر ایک حصہ میں درود پاک کے لیے مختص کر دوں تو کیسا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہت اچھا ہے، لیکن اگر تو اس کو بڑھا دے تو تیرے لیے مزید بہتر ہے۔ صحابی نے عرض کی پیارے آقا آدھا آدھا کر لیتا ہوں، 50% جو ہے، اگر گھنٹہ میں پڑھتا ہوں وظائف وغیرہ دعائیں مانگتا ہوں تو آدھا گھنٹہ درود پڑھ لیا کروں گا، آدھا گھنٹہ کوئی اور کام کر لوں گا، یہ استغفار وغیرہ کر لوں گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھا ہے، لیکن اگر بڑھائے تو تیرے لیے مزید بہتر ہے۔ اسی طرح کرتے کرتے صحابی نے کہا کہ پیارے آقا میں سارا ٹائم، اگر اپنا جتنا بھی مجھے فری ٹائم ملتا ہے، جو دعائیں مانگتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، اگر سارا وقت میں درود کو دے دوں تو کیسا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تو ایسا کرتا ہے تو ایک تو تیرے اللہ پاک سارے گناہ معاف کر دے گا، اور تیرے جتنے کام ہیں نا وہ اللہ اپنے سپرد لے لے، اللہ کے سپرد تیرے سارے کام خود بن جائیں گے، یعنی آپ کو مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ درود پاک خود ایک دعا ہے۔ آپ درود پڑھتے ہیں نا، آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی، کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا اللہ تو اپنے محبوب پر درود دے۔ تو جو بندہ اللہ سے یہ دعا مانگ رہا ہے کہ یا اللہ تو اپنے محبوب پہ درود دے، آپ خود سوچیں اس کی کوئی دعا رد جائے گی؟ اللہ اپنے محبوب سے کتنی محبت کرتا ہے۔ عمرے پہ جب جاتے ہیں نا ہم، تو جب طواف کر رہے ہوتے ہیں، دعائیں مختلف پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو علماء فرماتے ہیں، وہاں پہ لوگ اکثر پوچھتے ہیں نا کہ کوئی وظیفہ بتائیں کون سی دعا سب سے افضل ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ سب سے افضل ہے کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جب نبی ادھر اللہ پاک کے گھر ہم جاتے ہیں تو خانہ کعبہ پر جو پہلی نظر پڑتی ہے اس وقت جو دعا مانگے وہ قبول ہوتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا لوگ جاتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں، تو اس موقع پہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ آپ کی جب نظر پڑے نا تو آپ درود پڑھیں، یعنی آپ اللہ کے محبوب پر جب بھیجیں گے نا درود، اللہ کے محبوب کے لیے دعا مانگے کہ یا اللہ تو اپنے محبوب پہ درود بھیج، تو اللہ کی رحمت بڑی تیزی سے آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور آپ کی کوئی دعا ایسی نہیں رہتی جو رد جائے۔